تیسرا زاویہ میں ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے موضوع پہ، بڑے سے بڑے موضوع پہ، شہر کی بات بھی کرتے ہیں، ملک کی بات بھی کرتے ہیں، اقوام عالم کی بات بھی کر لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن آج رضوان صاحب جی ایک ایسے موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں جو اتنا بڑا تو نہیں ہے، بہت چھوٹے دائرے کا موضوع ہے لیکن ہے بہت اہم. وہ ہے چھوٹے بچوں کا موبائل سے ان کی دوستی، اس پہ ان کا زیادہ وقت صرف کرنا، اس پہ کارٹون دیکھنا، اس پہ پروگرام دیکھنا، اس میں ہنسی مذاق کی باتیں ڈھونڈنا، اس پہ نئے نئے پروگرام تلاش کرنا، یوٹیوب سے رابطہ رکھنا اور اس پر بہت زیادہ وقت صرف کرنا. یہ گھر گھر کا معاملہ ہو گیا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں یہ کہا کہ ہم بہت اہم مسائل پر بات کرتے ہیں. آج ہم ایک بہت ہی گھریلو قسم کے موضوع پر بات کریں گے. میرے نزدیک جناب اخلاق صاحب، یہ بہت اہم مسئلہ ہے. دیکھیے، یہ بچوں کا موبائل استعمال کرنا، اگر وہ بڑے ہو رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ موبائل ایک ایسی ایجاد ہے جس نے دنیا کو بہت علم دیا ہے، بہت فہم عطا کی ہے، بڑی معلومات عطا کی ہے. تو موبائل کی مخالفت نہیں ہے. مخالفت میرے نزدیک موبائل کی اس وقت شروع ہوتی ہے جب بہت کم عمری میں مائیں اپنے بچوں کو موبائل پر لگا دیتی ہیں. اب دیکھیے، پہلے آپ یہ سوچئے 4000 5000 سالہ معلوم تاریخ میں معاشرہ اور سماج اور سوسائٹی جو ہے وہ پرورش پاتی ہے ماں کی گود سے. اس کے بعد اسکول کا مرحلہ بہت بعد میں آتا ہے. ماں نے اپنے بچے کو تربیت دینے کی بجائے اپنی آسانی کے لیے یا ان کے بڑھتے ہوئے کاموں پر قابو پانے کے لیے چھوٹے سے بچوں کو دانستہ موبائل پر لگایا ہے. بچہ ضد کر رہا ہے، بچہ رو رہا ہے، بچہ آپ کے ساتھ جانے پر اصرار کر رہا ہے. آپ ان سب باتوں سے بچنے کے لیے ایک کام یہ کرتے ہیں کہ اس کو لگا کر اور دے دیتے ہیں سامنے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ماں اپنے بچوں کو جو بائی وائس، بائی ورڈز، الفاظ کے ذریعے، اپنے رویے کے ذریعے، اپنے بیہیویئر کے ذریعے تربیت دیتی تھی، وہ تربیت کا فقدان ہو رہا ہے. ایک بات. دوسری بات، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ موبائل فون کو استعمال کرنا، اس کے اسکرین کو مسلسل دیکھنا آپ کی صحت کے لیے، آپ کی بینائی کے لیے، آپ کی ذہنی ارتقاء کے لیے جو رک جاتی ہے، کتنا نقصان دہ ہے. دوسرا پہلو اس کا صحت کا بھی ہے. میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس موضوع پر ضرور بات کرنا چاہیے اور بے خوف ہو کے بات کرنا چاہیے، کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے. ہم اپنے گھر میں اتنے خود کو بے بس سمجھتے ہیں کہ اپنی بہوؤں کو یا اپنی بیٹیوں کو نہیں روک سکتے کہ بھئی تم نے یہ کیا عادت ڈالی ان بچوں کو. تو جناب، بچے کا موبائل دیکھنا 1.5-2 سال کی عمر سے، یہ صحیح ہے کہ 4-5 سال کے بعد اسے استعمال کرنا آ جاتا ہے، ہم سے بہتر وہ جانتا ہے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. لیکن اس سوال کے جواب میں پہلے مرحلے میں یہ کہوں گا کہ چھوٹی عمر میں زیادہ وقت کے لیے، چونکہ آپ روک تو سکتے نہیں، موبائل روک نہیں سکتے، لیکن میرے اپنے گھر میں ایسی مثالیں ہیں، دونوں طرح کی ہیں. ایک ہے کہ نہیں کنٹرول کر سکی، ایک نے وقت مقرر کیا کہ دیکھیں آپ 15 منٹ دیکھیں گے پورے 24 گھنٹے، اور وہ اس پر عمل کراتی ہے. کچھ ایسا ہے کہ بس جب بچے نے ضد کی، آپ کہیں بات کر رہے ہیں فون پر، وہ چھین کے لے جاتا ہے اور اس کے بعد اسے آپ کو موبائل دینا پڑے گا. تو ماں کو اپنی فطری ذمہ داریاں بچے کی تربیت کے حوالے سے ادا کرنے کے لیے ابتدائی عمروں میں بچوں کو موبائل سے بھائی صاحب، دور میں رکھنا. آپ سے اختلاف رکھتا ہوں. سوری، آپ سارا جو ملبہ ہے وہ ماں پہ گرا رہے ہیں. باپ بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے. باپ نہیں ہے یہ جی. ہمارے گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب بچہ زیادہ شور کرتا ہے، جب وہ کہیں جانے کی ضد کرتا ہے، تو باپ بھی سجیسٹ کرتا ہے کہ اس کو موبائل دے دو، اس کو کارٹون لگا دو. نہیں، میں اس اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ ویسے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم معاشرہ جو ہے وہ ہمارا ایک پدر سری معاشرہ ہے
اور تو یہ تو شوہر جو ہے یا باپ جو ہے جب چاہے روک سکتا ہے، اس پہ آواز اٹھا سکتا ہے، لیکن وہ نہیں اٹھاتا. یہ ماں اور باپ دونوں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اس کو فروغ دے رہے ہیں اس بات کو. میں تو ہمارے گھر میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا پوتا جو ہے وہ اگر کھانا نہ کھا رہا ہو تو اس کو کارٹون لگا دیا جاتا ہے اور سامنے ڈائننگ ٹیبل پہ فون رکھ دیا جاتا ہے. بالکل بالکل. اچھا، وہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس بچے کو بالکل نہیں پتہ چلتا کہ وہ کیا کھا رہا ہے، کتنا کھا رہا ہے، اس کو مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بے مزہ چیز کھا رہا ہے تو وہ احتجاج کرتا ہے عام طور پہ تو، لیکن کیونکہ کارٹون لگا ہوا ہے تو وہ خاموشی سے اپنا کام کر رہا ہے. اخلاق صاحب بات آپ نے بالکل صحیح کی. میرا ہرگز یہ منشا نہیں تھا کہ ساری ذمہ داری ماں پہ ڈال دی جائے، لیکن امر واقع یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کی ابتدا میں تربیت کی ذمہ داری صدیوں سے ماں کے اوپر ہے. باپ چونکہ گھر میں، اب وقت بدل گیا، اب ماں اور باپ دونوں ہی جابس کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت تھا کہ معاش کی تمام تر ذمہ داری باپ کے سپرد تھی. وہ صبح گھر سے نکلتا تھا اور رات کو لوٹتا تھا. ٹھیک، آج بھی بہت سے گھرانوں میں ایسا ہی رواج ہے کہ باپ گھر پہ موجود نہیں ہوتا، لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی نے اپنے بچے کو خاموش کرانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہے تو وہ صرف نظر کرتا ہے، وہ حوصلہ افزائی نہیں کرتا. دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس موبائل کے مسلسل استعمال سے میں بھی تو قصوروار ہوں. اخلاق صاحب آپ بھی قصوروار ہیں. ڈائننگ ٹیبل پر 6 لوگ بیٹھے ہیں، 2 آدمی اپنے سمجھ لیجئے کہ موبائل کے ساتھ، 4 آدمی بیٹھے ہیں، 2 آدمی ٹیبلیٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں. کھانا چن دیا گیا ہے، کوئی مکالمہ نہیں ہو رہا. جس معاشرے میں گھر کے اندر افراد خانہ کے درمیان مکالمہ ختم ہو جائے، مجھے آپ بتائیے ان کے درمیان ہیومن ریلیشن کی جو لو اینڈ افیکشن ہوتا ہے وہ کیسے پیدا ہو. اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی ہے، یعنی اتفاق سے مجھے ایسا ہوا ہے کہ ملک سے باہر جانے کا جب موقع ملا تو میں نے یہ فنومینا وہاں بھی دیکھا. اچھا، اس کے پیرامیٹرز مختلف ہیں. وہاں بھی موبائل فون میں جو بڑے لوگ ہیں، ایڈلٹس جو ہیں، وہ اسی طرح منہمک ہوتے ہیں جیسے ہم ہوتے ہیں کہ ہم دیکھنے بیٹھے تو اسکرول کرتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں. اگر وہ ٹرین میں بیٹھے ہیں، سفر کر رہے ہیں تو وہ آس پاس والے سے کوئی بات نہیں کر رہے، اخبار بھی نہیں پڑھ رہے. جو پہلے پڑھا کرتے تھے وہ موبائل فون میں لگے ہوئے ہیں. ایک ٹرین کی پوری بوگی ہے جس میں 150 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے سب نے موبائل کھول رکھا، گویا ایک دوسرے سے ڈسکنیکٹڈ ہے. یہاں تک تو وہ ہمارے جیسے ہی. لیکن اپنے گھروں میں انہوں نے یہ قاعدہ بنا رکھا ہے کہ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو موبائل فون دیکھنے کی، ایک تو وقت ان کا کم ہے، پہلی بات. دوسرا یہ کہ موبائل فون پر ایسے چیکس لگائے گئے ہیں کہ اگر آپ موجود نہ ہوں اور بچہ کوئی ایسا کانٹینٹ دیکھ لے جو اس کی عمر کے مطابق نہیں ہے، جو اس کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، تو وہ اس کو لاک کر دیا جاتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ انہوں نے اگر آدھے گھنٹے کا وقت مقرر کیا ہے بچے کے لیے کہ وہ اس میں اپنے کارٹون وغیرہ کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، تو اس کے بعد ان کی جو تربیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ 6 بجے، 6:30 بجے، 7 بجے سونے چلے جاتے ہیں. ان کے بچے سونے چلے جاتے ہیں، از خود اکیلے کمرے میں جا کے سو جاتے ہیں. ان کو کسی پیرنٹل گائیڈنس کی یا کڈلنگ کی یا گلے لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ روایت آپ کو قائم کرنی پڑتی. معاشرہ وہی ہے، وہ باہر بیٹھا ہوا، ٹرین میں بیٹھا ہوا، دفتر میں فارغ وقت بیٹھا ہوا، اسی طرح موبائل دیکھے جا رہا ہے، لیکن اپنے گھر پہ اس نے بچوں کو اس عذاب سے بالکل بچا کے. ہمارے ہاں میرا ذاتی مشاہدہ بھی ہے اور تجربہ بھی ہے. ہمارے ہاں مائیں اس پر بڑی گہری نظر رکھتی ہیں کہ چھوٹے بچوں کے پاس جب موبائل دیا جائے تو اس میں وہ ایپس شامل نہ ہوں جو ان کی اخلاقیات پر اثر انداز ہو. یہاں تک تو بالکل صحیح ہے، وہ کارٹون کی حد تک چلتے ہیں اور کارٹون معلوماتی بھی ہوتے ہیں، بے شمار کارٹون معلوماتی ہوتے ہیں. جی بالکل. میں نے ابھی پچھلے دنوں اپنی بہو سے پوچھا کہ بھئی یہ الفاظ بول رہی ہے، یہ انگریزی بول رہی ہے، کہاں سے سیکھا ہے؟ تم نے سیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں، ہنسنے لگی کہ یہ کارٹون سے سیکھا ہے. تو کارٹون ایک ایجوکیشن کا ذریعہ بھی، ایک ٹول بھی ہے. ہماری گفتگو جو ہے آج صرف اس بات پر ہو رہی ہے کہ چھوٹے بچوں کو بہت زیادہ
موبائل کی طرف راغب نہیں ہونا چاہیے، وقت مقرر ہونا چاہیے. جیسے جیسے ذہنی طور پر ان کی تربیت آگے بڑھ رہی ہے اسی اعتبار سے پھر ظاہر ہے ان کی مائیں ان کو بتاتی رہتی ہیں. مائیں کا لفظ میں یوں استعمال کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یا جس عہد کا میں نمائندہ ہوں اس زمانے میں باپ تو ایک خوفناک آدمی کا نام ہوتا تھا کہ مائیں یہ کہتی تھی آنے دے تیرے باپ کو. تو باپ کی آمد سے تو بچہ پہلی بستر پہ چھپ جاتا تھا. ماؤں کی زیادہ ذمہ داری ہے اور ہمیں میرے خیال سے اس طرف توجہ دینی چاہیے. اور اس میں ہرگز ہم اپنی بیٹیوں کو بہوؤں کو ان کو نہیں قصوروار ٹھہرا رہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اب میری ماں کے زمانے میں جو ان کی ذمہ داریاں تھیں ان کو بانٹنے کے لیے مدد کرنے کے لیے کچھ عزیز و اقارب ہوتے تھے. آج آپ ہر گھر میں 2 یا 3 آدمی ہیں، کوئی ذریعہ نہیں ہے رابطے کا، مکالمہ ختم ہو رہا ہے. آپ بچوں کو کبھی سکھاتے ہی نہیں ہیں. مائیں دادیاں نانیاں سرانے لٹا کر قرآن کی چند آیتیں یاد کرا دیتی تھیں. اور آپ کے میرے معاشرے میں سینکڑوں میری عمر کے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے حافظ صاحب سے آیتیں نہیں سیکھی جو انہیں 10-12 یاد ہیں، وہ انہوں نے اپنی ماں سے یا خالہ سے یا پھوپھی سے سیکھی ہے. وہ کلچر ختم ہو رہا ہے اس موبائل کی وجہ سے. اصل میں دیکھیے اس میں ایک پتہ نہیں مجھے دنیا میں کیا نظام ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی پیرامیٹرز طے ہونے چاہیے. کس عمر کا بچہ کتنی دیر تک آپ اس کو موبائل فون کو ایکسپوز کریں گے بالکل صحیح اور کس لیول کا کانٹینٹ اس کے لیے مناسب ہے. بالکل صحیح. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 2 سال کا بچہ اور 4 سال کا بچہ اور 6 سال کا بچہ ایک ہی چیز دیکھ رہے ہیں. یہ ایسا نہیں ہوتا. یہ ہر عمر کی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے. کانٹینٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ الاؤ کر رہے ہیں وہ ان کی ذہن کی بڑھوتری کے لیے ہوتا ہے. لیکن کوئی ان کے درمیان کوئی تقسیم نہیں ہے ہمارے پاس. یعنی 6 سال کا بچہ بھی وہی دیکھ رہا ہے، 2 سال کا بچہ بھی وہی دیکھ رہا ہے. لیکن اخلاق صاحب میں آپ کو بتاؤں میرے ذاتی مشاہدے میں تجربے میں بات ہے کہ جب ہم ٹی وی پہ بچوں کو کارٹون دکھاتے ہیں تو بچہ خود سے کہتا ہے نو 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 دس ون، نو 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 دس ون. تو جیسے جیسے ابھی پچھلے دنوں یہ بات ہوئی کہ میری پوتی ہے ذرا بڑی، نواسا ہے چھوٹا، تو نواسی کی پسند اور تھی، پوتی کی پسند اور تھی، بیکاز وہ دیکھ چکی تھی. یہ تفریق تو آ رہی ہے. لیکن میرا تو ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ ماں باپ کو یہ چاہیے کوئی وقت مقرر کریں. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ٹائم مقرر ہونا چاہیے. موبائل کو ہم مخالفت نہیں کر رہے، کارٹون کی مخالفت نہیں کر رہے. یہ تربیت کا علم حاصل کرنے کا ایک بڑا ذریعہ. بالکل وقت مقرر ہونا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2 کم سے کم انہیں مواقع دینے چاہیے. نمبر 3 ایٹ لیسٹ مکالمہ تو رکھے نا گھر والے باہم. وہ ختم ہو رہا ہے جس کا ہمیں افسوس ہے. اچھا اس ایک بات اور میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک خرابی یہ بھی ہے کہ جو کارٹون ہے وہ بنیادی طور پہ مغرب سے آیا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. وہ جو مغرب سے کارٹون آیا ہے، چلیے اس کو تو چھوڑ دیجئے کہ وہ ہماری ثقافتی روایات سے ہم آہنگ نہیں، اس کو چھوڑ دیں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ 5 سال 7 سال 9 سال 8 سال کے بچے جو ہیں وہ اولاً مافوق الفطرت جی کرداروں بالکل جو انہوں نے کیریکٹر بنائے ہیں ان کو پیڈسٹل پہ بٹھا کے ان کی پرستش کرنے لگتے ہیں. دوسرا یہ کہ جو ایسے کام مثال کے طور پہ کوئی اڑ رہا ہے، اڑ سکتا ہے آدمی، مثال کے طور پہ وائلنس کر سکتا ہے، توپ کے گولے سے سب برباد کر سکتا ہے، جادو کی ایک چھڑی سے دنیا کو ختم کر سکتا ہے. یہ تصورات جو ہیں وہ اس میں انکلکیٹ ہو رہے ہیں، وہ اس کے اندر اس کے دماغ میں شامل ہو رہے ہیں. اس کا بھی میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ عمر کے حساب سے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. عمر کے حساب سے ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو ایک عجیب و غریب بات ہے نا کہ ایک بچہ 5 سال کی عمر میں یہ سوچنے لگے کہ یار میں کوئی ایسی طاقت حاصل کر لوں جس سے میں سب مخالفوں کو برباد کر دوں، جب چاہوں میں دنیا کا حکمران بن جاؤں. دیٹس بیڈ. تو ہماری سوسائٹی میں تو یہ خیر آ رہا ہے مغرب سے، مگر مغرب تو یہی چاہتا ہے نا. مغرب یہ چاہتا، مغرب چاہتا ہے. دیکھیں میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. مغرب تو اگر یہ چاہتا تو یہ کارٹون ان کے بچے بھی دیکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. مغرب تو ایک چیز بنا رہا ہے. ہاں تو دیکھیں اخلاق صاحب سنیے، مغرب کے بچوں کا معاشرے سے بندھن کیا ہے، ماں باپ سے تعلق کیا ہے، ریلیشن شپ کیا ہے،
بھائی بھائی کی ریلیشن شپ کیا ہے، ختم ہو گئی ہے. ہمارے ہاں ہم بس وہی بات ہے کہ گاڑی کا پہیہ الٹا چلانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ زمانہ وہی لوٹ آئے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم خاندان میں، گھرانے میں موبائل کے ساتھ ساتھ باہمی مکالمہ ضروری ہے، تاکہ بچوں کی تربیت میں بھی اور بڑوں کے درمیان بھی اپنے اپنے نقطہ نظر کا تبادلہ ہوتا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور میرا خیال ہے کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پہ ہاں، ہم اس پہ بعد بڑی میں بھی لمبی بات ہوا. اس پہ بہت لمبی بات ہو سکتی ہے. اس کے جو نفسیاتی عوامل ہیں اور جو اس کے جو شخصیت پہ اثرات پڑتے ہیں وہ سب ہم نہیں ڈسکس کر سکے. تو انشاءاللہ پھر کسی نشست میں. میں آپ کا شکر گزار ہوں رضوان صاحب کہ آپ تشریف لائے. خوش رہیے. آپ کا بہت شکریہ عزت افزائی کا.